بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ناظرین، بہت سی سیاسی خبریں ہیں، آپ روز سنتے ہیں۔ آج دو تین خبریں ہیں جن پہ بالخصوص بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب آج کل جو عدالتوں کی یاترا کر رہے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں نظام انصاف جس طرح کا ہے پوری دنیا اس پر ہنس رہی ہے۔ تو جس طرح ہم نے میاں صاحب کو سب سے پہلے آج سے 4 سال پہلے جیل سے نکالا اور 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر ہم نے انہیں دوائی لینے کے لیے لندن بھیج دیا ناظرین، اور پھر 4 سال تک انہیں لندن سے نہ دوائی ملی نہ ڈاکٹر ملے۔ 4 سال تک وہ وہاں خوب عیاشی کرتے رہے، اپنے بچوں کے ساتھ رہے اور ان فلیٹس میں رہے جن کے متعلق ہماری عدالتیں، ہماری اعلیٰ عدالتیں ان سے پوچھتی رہیں کہ میاں صاحب کو یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا دکھا دے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ آپ کی حق حلال کی کمائی تھی، جس سے آپ نے یہ ایون فیلڈز کے جو اپارٹمنٹس ہیں، لندن کے جو اپارٹمنٹس ہیں، وہ آپ نے خریدے تھے۔ لیکن میاں صاحب کبھی قطری خط تو کبھی ادھر ادھر کی کہانیاں انہیں سناتے رہے، ہماری عدالت عظمیٰ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن ہوا کیا کہ ہماری عدالتیں گمراہ نہ ہوئیں، اور اس دوران میں ان کی جو بیٹی ہے محترم مریم صاحبہ، انہوں نے اپنے والد کا پورا ساتھ دیا۔ یہاں میں ایک بات اور کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، مریم جہاں سیاسی معاملات کو ہینڈل کر رہی تھی وہاں وہ ایک بیٹی کے طور پر ایک بیٹی کا فرض بھی ادا کر رہی تھی۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ باپ چاہے کیسا بھی ہو، وہ ایک بیٹی تھی اور اس نے ایک بیٹی کی حیثیت سے پوری طرح اپنے باپ کو بچانے کی کوشش کی، اور اسی سلسلے میں اس نے ایک جعلی ڈیٹ بھی سپریم کورٹ میں جمع کروائی، جس کی وجہ سے پھر مریم صاحبہ کو 7 سال کی قید جو ہے اس کی سزا سنائی گئی۔ تو بعد میں کیا ہوا ناظرین، جب میاں صاحب لندن چلے گئے پھر وہاں بیٹھ کر وہ ڈیل کے لیے انتظار کرتے رہے۔ بہت سے معاملات طے ہوئے، پھر شہباز شریف صاحب کی ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت آتی ہے، شہباز شریف صاحب نہ صرف یہ کہ اپنے مقدمات ختم کرتے ہیں، اس کے بعد انہی کے دور حکومت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مریم صاحبہ کی جو سزا ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ بری ہو جاتی ہیں عدالتوں سے۔ اور اس کے بعد ناظرین پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب وہ اچانک سے حالات ان کے لیے سازگار ہو جاتے ہیں، کیونکہ 9 مئی کا واقعہ وہ رونما ہوتا ہے جس میں عمران خان صاحب اور ان کی پوری جماعت کو پوری دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا تھا جی، میدان بالکل صاف کر دیا گیا، لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ میاں صاحب کو مہیا کر دی گئی، جس کے متعلق مریم صاحبہ اکثر کہا کرتی تھیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ تو لیول پلینگ فیلڈ انہیں مہیا کر دی گئی جی، اور پھر میاں صاحب لندن سے پاکستان چلے آتے ہیں، ان کے پلیٹلیٹس جو وہ پورے ہو جاتے ہیں، ان کی تمام جو امراض تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پاکستان آنے کے بعد ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا نظام انصاف ایک دم سے ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ ایک 4 سال کے اشتہاری کو ریلیف دینا شروع کر دیتا ہے، اور ایسے قانونی ریلیف انہیں ملتے ہیں کہ جو اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ مجرموں کو ملے ہوں۔ تو ابھی تک اتنا ہی ہے جی کہ میاں صاحب کو بہت سے ریلیف مل گئے ہیں، ان کی جو العزیزیہ اور ایون فیلڈز کی سزا تھی اور اس میں جو ان کی اپیلیں تھیں وہ بحال کر دی گئی ہیں، اور بہت جلد یہ اپیلیں جو ہیں یہ ان کی مرضی اور منشا کے مطابق سنی بھی جائیں گی اور وہ ان تمام کیسز سے بری ہو جائیں گے۔ جس طرح کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں ان سے ہمیں یہی لگ رہا ہے۔ دوسری طرف آج ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ عمران خان صاحب کی جو 2 درخواستیں تھیں، ایک ان کی کویشمنٹ کی درخواست تھی اور دوسری درخواست تھی ان کی بیل کی، تو دونوں جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہمارے چیف جسٹس محترم چیف جسٹس عمر فاروق صاحب نے وہ مسترد کر دی ہیں، اور اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ ہے وہ تو یہی ہے کہ ہمارے نظام انصاف نے ایک پیرامیٹر جو ہے وہ طے کر لیا ہے کہ عمران خان اور ان کی جماعت کو عبرت کا نشان بنانا ہے، اور دوسری طرف انہوں نے میاں صاحب کو ہر صورت میں ریلیف پرووائڈ کرنا ہے۔ تو آج عمران خان صاحب کی وہ جو کویشمنٹ کی درخواست تھی اور ساتھ ہی بیل کے لیے جو انہوں نے اپلائی کیا تھا، وہ دونوں درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد یقیناً پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں وہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، کیونکہ اب
وہاں جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں جو چیف جسٹس صاحب ہیں، وہ سارے کے سارے آئین سے محبت کا دم بھرنے والے ججز ہیں، اور کچھ جو ناقدین ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ تمام ججز جو ہیں یہ پی ڈی ایم حکومت کے نظریے کا دم بھرنے والے ججز ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جی آئندہ جو پیشیاں ہوتی ہیں، آئندہ جو سپریم کورٹ میں کیسز چلتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، وہاں کس طرح کے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ تو میرے ساتھ آپ بھی انتظار کیجئے، اور اس وقت تک کے لیے زبیر مغل کو اور میری ٹیکنیکل ٹیم کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔